اس کے بعد 2003 سے 2005 کے بیچ میں مجھے اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ڈریمز آئے، جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ دجال باہر آتا ہے، جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یاجوج ماجوج باہر نکل رہی ہے، جس میں میں دیکھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لا رہے ہیں، اور یعنی یہ بالکل اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ڈریمز تھے۔ اور مجھے یہ بھی ڈریمز آیا کہ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن سے ریلیٹڈ بھی ڈریمز آئے۔ ہر چیز جو ایویڈنٹ ہے بڑی زیادہ، ہر بندے کو پتہ ہے یہ چیز، لیکن اس میں کیا اسپیشل چیز کیا تھی؟ اسپیشل چیز اس میں یہ تھی کہ وہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ میرے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ میں ٹرین میں کچھ لوگوں کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں، اور راستے میں یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں، تو ان کو میں اللہ کے نور سے جو ہے نا وہ مارتا ہوں۔ اچھا، آخری سوال ہے، بہت سگنیفیکنٹ سوال ہے۔ ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم؟ نہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں، کیونکہ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈریمز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں۔ بتا رہا ہوں کہ 8 سال ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک چیٹ دکھا دیں، کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں میں نے جس میں بڑی بات بھی کی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک شخص داخل کیا وہاں جہاں حضرت عیسیٰ موجود تھے، وہ دیوار پھلانگ کے وہاں پہنچا، تو صبح وہاں لاش ملی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، لیکن پھر ان کی پریشانی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کو اگر قتل کیا ہے تو پھر ہمارا شخص کدھر گیا، جو قاتل تھا وہ کہاں گیا؟ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، انہیں صلیب پہ لٹکایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، وہ اس شخص کو لٹکایا گیا تھا۔ قرآن نے بتایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ دمشقی جامعہ مسجد کے شرقی مینارے پہ آپ نزول کریں گے، اور امامت کے لیے حضرت امام مہدی اور باقی لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی انہیں پیشکش کریں گے کہ آپ مصلی پہ آئیے، تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ ہی امامت کروائیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اسلام کا غلبہ کرے گا، حضرت امام مہدی کے عساکر ساتھ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے، اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، ساری زندگی توکل پہ گزاری، صرف ایک پیالہ تھا آپ کے پاس جس سے پانی پیتے تھے، باقی آپ کے پاس نہ مکان تھا نہ کوئی اور چیز تھی، تجرد کی زندگی تھی۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، کب آنا ہے نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر، نہ کوئی بڑے سے بڑے عالم نے کبھی اس کا دعویٰ کیا کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کب آنا ہے۔ وہ ٹائم کسی کے علم میں نہیں، صرف حضرت جی کی بات خاص نہیں ہے اس معاملے میں، 1400 سال میں کسی کو یہ علم نہیں کہ کب آنا ہے، ٹائم فریم میں آنا ہے۔ اب امام مہدی جب آئیں گے تو ان سے بیعت کیسے ہوگی، ان کی پہچان کیسے ہوگی، ان کو پہچانے گا کون، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ان کو علماء پہچانیں گے، قطب اور ابدال پہچانیں گے، دیندار لوگ پہچانیں گے، جن کی وضع قطع اٹھنا بیٹھنا دینداری کے ساتھ ہوگا، جن کا کردار گفتار علماء کا ہوگا، وہ پہچانیں گے۔ تو اس میں خطرے کی بات آ گئی نا کہ وہ لوگ جو خود دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنے لباس کو اور اپنی اولادوں کو دینی چیزوں سے دور کر رہے ہیں، یہ خطرے میں ہوں گے، کیونکہ امام مہدی اس کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے لوگوں میں وہ مسلمان بھی ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے وہ۔
حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں. دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے. اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے. یہی معاملہ حدیثوں کا ہے. حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا. قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. امام مہدی کون ہیں اور کب دنیا میں آئیں گے، تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے. ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے. اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا. یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی. اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں. حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے. حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا، اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے،
اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا. یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا. یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت ثوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا.